जी नाजरीन, इस वक्त हम मौजूद हैं एसपी ऑफिस इकबाल टाउन फैसलाबाद में। आप जैसा कि आप जानते होंगे कि डिचकोट में एक हफ़्ता पहले तकरीबन 1 तारीख को मुर्दार गोश्त ज़िबा करते हुए एक कसाई को पर कार्रवाई की गई थी, जिस पर मीडिया, पुलिस एहलकारों ने भी शिरकत की और डॉक्टरों ने भी। तो आज एसपी ऑफिस में जनाब ASI मनीर साहब की तफ्तीश थी, इंक्वायरी थी इस सिलसिले में कि मुलज़म पर अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं की जा सकी। तो मलक मनीर ASI साहब ने एसपी ऑफिस इधर इनको बताया कि डॉक्टर साहब ने हमें इस्तगासा लिख के नहीं दिया है कि डॉक्टर मंसूर साहब जो वेटरनरी अस्पताल में डॉक्टर हैं सीनियर, उनके कहने पे कार्रवाई होनी है। अगर वो जब तक वो इस्तगासा नहीं देंगे तो पुलिस आज इधर बजिम्मा अपना बरियो ज़िम्मा हो गई है ये जवाब देकर कि ये कार्रवाई डॉक्टर की बनती है, जबकि उस दिन मौका पर पुलिस एहलकारों ने मुर्दा गोश्त का जानवर बाजियाब किया, देखा और अपने स्पुर्द किया, उनकी अपनी कस्टडी में लिया था। और डॉक्टर जवेद उधर आए थे असिस्टेंट वेटरनरी, और मंसूर साहब के कहने पे जो मेन डॉक्टर है मंसूर साहब। इसके बाद हम जानेंगे, पुलिस तो आज ये बात कहा कि बरियो ज़िम्मा हो गई है कि ये हमारा काम नहीं है, ये डॉक्टर साहब का काम था। और जानते हैं इसके बाद कि डॉक्टर साहब क्या कहते हैं। इधर इंचार्ज सीनियर डॉक्टर साहब मौजूद हैं। कल एसपी ऑफिस में मुर्दा गोश्त फ़रोख्त करने वाले कसाब के सिलसिले में एक इंक्वायरी थी। उधर तफ्तीशी ASI थाना डिचकोट के मलक मनीर साहब ने अपना मौक़िफ़ ये दिया है कि जी डॉक्टर साहब जब तक इस्तगासा नहीं देंगे हम कार्रवाई नहीं कर सकते। ये डॉक्टर साहब ने कार्रवाई शुरू करवानी है। तो डॉक्टर साहब से इस सिलसिले में पूछते हैं कि उनका क्या कहना है कि ये उनके बस में है कि उन्होंने ये कार्रवाई करवानी है, या ये अवाम ने जो मुर्दा गोश्त खाया है इसका कौन हिसाब लेगा, कौन इसकी पकड़ करेगा ऐसे करप्ट लोगों की। ये डॉक्टर साहब इस बारे में हमें आज थोड़ा ब्रीफ करेंगे। ये एक्चुअली पहले तो बात ये है कि मुझे इस बारे में कोई इल्म नहीं है। ये आपकी कह रहे हैं कि गोश्त जो है वो इस तरह मुर्दा हुआ है, क्योंकि मुझे यही पता चला था कि जो है वो जानवर ज़िंदा है और स्लॉटर जब किया तो वो ब्लीड कर रहा था, ब्लीडिंग हो रही थी। और बाकी जो कार्रवाई करनी है वो हमारे पास अथॉरिटी। वैसे तो डॉक्टर के लफाज सुनने वाले थे ही, इतनी अथॉरिटी ही इस बारे में जो है वो एक्शन ले सकती है। इस तरह की कोई भी कार्रवाई हो, कोई जानवर कोई मुर्दा हो या कोई इस तरह कोई किसी ने ज़िबा किया हो, कोई पता चले ये बीमार है या जो भी है, तो ये फूड अथॉरिटी जो है उसके पास ये इख्तियारात हैं, वही जुर्माना करे, वही उनको सजा दे या जो कुछ भी है हमारे पास। डॉक्टर साहब उस दिन मौके पर पुलिस ने आपको फ़ोन किया, आपने डॉक्टर जवेद को भेजा, असिस्टेंट को अपने भेजा, तो उस वक्त आपने पुलिस को या तफ्तीशी को ये बात क्यों नहीं कही कि आप फूड वालों को फ़ोन करें या किसी और का नंबर या किसी और अदारे का। उस दिन उन्होंने, अभी मैं आपको फिर एक दफ़ा बताना चाहता हूं कि पुलिस ने ये सारी जिम्मेदारी, ये सारा वैसे तो डॉक्टर के लफाज सुनने वाले थे ही, इतनी बेशर्मी से वो अपने असिस्टेंट को भी डिफेंड कर रहा था और पुलिस वालों के खिलाफ भी बोल रहा था कि उन्होंने बार बार मुझे कहा और मैं वहां चला बरामद किया, पुलिस ने किया और डॉक्टरों ने किया। हमारा तो वो काम नहीं था। इसके स्पेशल ब्रांच का एहलकार भी डिचकोट थाने का ना, उसने भी विजिट किया। नहीं जी, पहले तो बात ये है कि ये तो है ही नहीं ना कोई भी कि ये गोश्त जो है वो मुर्दा जानवर था या नहीं था, इसके बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकता। हमें इन्फॉर्मर ने बताया था कि इन्फॉर्मर ने हमें बताया था कि ऐसे ऐसे रिक्शे पे ऊपर जानवर, उसकी डेथ हो गई है, काफी दिनों से बीमार था, उसकी डेथ हो गया, उस पर पराली उसको कवर किया हुआ है, ढांपा हुआ है जानवर को, रिक्शा ऐसे ऐसे आ रहा है, हवेली पे जाएगा वो सेम नहर के, वैसे वैसे ही हुआ इन्फॉर्मर के बताने के मुताबिक। अब वहाँ जो गांव में जो लोग हैं वो तो यही कहते हैं कि जो अपना कसाई है, कसाई ने भी बाकी गांव वालों से लिखवा लिया कि ये जानवर जो था वो जिंदा था, बिल्कुल ठीक था। अब जो बाकी मेरे पास जो इख्तियारात है, मेरे पास तो इख्तियारात है नहीं, मैंने पहले ही आपको बता दिया ना। अगर उस दिन पुलिस वाले ने मुझे फोन किया, मैं तो लाहौर में था, वो जी कोई बंदा भेजे, अपना बंदा भेजे, ASI का मुझे फोन था, मैं कहा यार बंदा मैं भेज देता, मैं देख लेना, चेक कर लेते हैं। बाकी मैं अपना बाकी उसको मैंने, ये मेरी गलती है कि मैंने उसको नहीं बताया कि बाकी उसको मैंने, ये मेरी गलती है कि मैंने उसको नहीं बताया कि बाकी उसको मैंने, ये मेरी गलती है कि मैंने उसको नहीं बताया कि बाकी उसको मैंने, ये मेरी गलती है कि मैंने उसको नहीं बताया कि अथॉरिटी जो है वो किसके पास है, फूड अथॉरिटी के पास है ये सारे इख्तियारात हैं। क्योंकि मैं लाहौर बैठा हुआ था, मैं आप किसी जगह बिजी था,
تو مجھے جب یہ فون کیا جی بندہ بھیج دو جی، بندہ بھیج دو جی، ساڑی جان چھڑاؤ، ساڑی جان چھڑاؤ. یہ ڈاکٹر صاحب گنونا کام کرنے والے شخص کے لیے آپ اس کو اور کیسے پکڑ میں لایا جا سکتا ہے یہی آ جاتی ہے کہ اتنی عوام نے وہ مردہ گوشت کھایا، اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ کوئی بھی اپنے سر وہ بلیم لینے کو تیار ہی نہیں. ڈاکٹر نے خود اپنا اسسٹنٹ ادھر بھیجا اور اب اس بات کا اعتراف بھی کر رہا ہے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، بار بار اس چیز کا اعتراف کر رہا ہے کہ مجھ سے غلطی. ہمیں یہ بتایا کہ جی ہم قسم نہیں یا ہم ٹیسٹڈ نہیں کہہ سکتے کہ جی وہ گوشت ذبح ہی تھا. ان کے سامنے تکبیر نہیں ہوئی، ان کے سامنے گوشت ذبح نہیں کیا گیا، وہ جائز تھا یا نہیں تھا یہ ڈاکٹر صاحب نے ویریفائی نہیں کیا. تو محکمہ پولیس کہہ رہا ہے کہ ہمیں آپ کی ویریفیکیشن چاہیے. اب بتائیں آپ اس کا کاروائی کا طریقہ کیا ہو سکتا ہے؟ یہ میرے اسسٹنٹ نے دیکھا ہے، وہ بھی اس کو میں نے کہا، ادروائز اس کے پاس تو اتھارٹی نہ اس کے پاس تھی نہ میرے پاس تھی. یہ تو اسی وقت پولیس جو ہے وہ فوڈ اتھارٹی والوں کو کال کرتی کہ جی آپ چیک کریں، اس گوشت کو چیک کریں، دیکھیں یہ اٹھانا ہے یا کیا کرنا ہے. جوید کیونکہ یہاں تھا، رہ رہا تھا، تو وہ ایسے ہی نے کہا جی اپنا کوئی بندہ بھیج دو، تھوڑی مہربانی ذرا دیکھ لے. تو جو اس کو علم میں تھا اس نے دیکھ لیا، اس نے کہا جی جانور زندہ تھا، بلیڈنگ ہو رہی تھی. جانور زندہ کا ڈاکٹر جوید صاحب کا ہمارے پاس ریکارڈ موجود ہے. انہوں نے کہا ہے کہ آن دی ریکارڈ انہوں نے کہا ہے کہ جانور زندہ ہم نے نہیں دیکھا، ان سے پہلے جانور ذبح ہوا تھا، اور جانور ذبح کرنے کا طریقہ کار وہ بھی آپ کو ہم نے دکھا چکے ہیں. آپ مجھے یہ بتائیں کہ جیسے یہ آدریس نامی قصاب جانور کو ذبح کر رہا تھا، ایسے جانور ذبح کیا جاتا ہے؟ کبھی آپ نے دیکھا ہے آپ کے سلاٹر ہاؤس میں ایسے جانور ذبح کیے جاتے ہیں؟ نہیں، جانور سلاٹر ہاؤس میں تو نہیں نا ایسے ذبح کیا. جانور سلاٹر ہاؤس میں تو ایک اپنا صحت مند جانور آتا ہے. نہیں، وہ اس کا طریقہ کار کے ابھی پائے نہیں اترے، ابھی چمڑی نہیں، کھال نہیں اتری ہے، اور پیٹ پہلے ہی چاک کر دیا گیا، ایسے ہوتا ہے؟ پہلے تو نہیں ہوتا نا، پہلے تو اس کو سلاٹر کیا جاتا ہے، اس کے بعد اس کی بلیڈنگ ہو جائے مکمل طور پہ، اس کے بعد پھر باقی پروسیجر جو ہے وہ اڈاپٹ کیا جاتا ہے. تو ایک اتنا پرانا قصاب ایسے اگر گوشت کرے گا تو آپ کا ویسے ذہن کیا ہے آپ کا؟ میں اس بارے میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ مجھے اب اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں کہہ سکتا میں کہ جی اس نے پہلے یہ کیوں کیا ہے، کیونکہ میں نے تو دیکھا ہی نہیں ہے کہ یہ صورتحال تھی کہ نہیں تھی. سر یہ آج تقریباً یہ تو جوید نے دیکھا ہے اس مسئلے کو، اور جوید صاحب نے یہ کہا تھا کہ پیر کو ہم استغاثہ دے دیں گے، اور شاید پیر گزرے ہوئے 8 دن ہو گئے ہیں. نہیں، جوید نے کس اتھارٹی میں کہہ دیا کہ استغاثہ دے دیں گے؟ تو پولیس تو یہی بات لے کے بیٹھی ہے نا. عوام کو بتائیں جی، ہم نے نا عوام کو بتانا ہے کہ عوام کے ساتھ یہ کیا ہوا، کس نے کیا، اور اس کو سپورٹ کرنے والا کون کون ہے، اور اس کو بے نقاب کرنے والا کون کون ہے. تو پلیز آپ اس میں ہماری کچھ مدد کریں جی. میں سر اس بارے میں کیا آپ کی ہیلپ کر سکتا ہوں؟ جب ہمارے پاس اتھارٹی کوئی نہیں ہے، یا تو اتھارٹی ہوتی تو پھر تو ہم آپ کی ہیلپ کر سکتے. ٹھیک ہے نا؟ اس تو پولیس نے آپ پہ جو کلیم دیا ہے کہ جی یہ ڈاکٹروں نے ہمیں استغاثہ دینا ہے تو ہم نے کاروائی کرنی. پولیس نے کیسے کہہ دی؟ مجھے تو نہیں کسی. ان کا یہ کہنا ہے نا کہ اگر وارڈن کا پرچہ ہو، پٹرولنگ کا پرچہ ہو، تو پٹرولنگ یا وارڈن پولیس ہمیں آ کے تھانہ ڈسکورٹ میں استغاثہ دیتے ہیں تو ہم پرچہ دیتے ہیں. یہ کیونکہ واٹر سلاٹر ہاؤس کا مسئلہ ہے یا ویٹرنری کا مسئلہ ہے، تو یہ ڈاکٹرز کی ہدایت پہ بھی ہم کاروائی شروع کروائیں گے. نہیں، میں تو کچھ نہیں اس بارے میں کہہ سکتا نا. آپ کاروائی کروانے کا حق نہیں رکھتے؟ نہیں، میرے پاس نہیں ہے، اختیارات نہیں ہے. یہ فوڈ اتھارٹی کے پاس ہے، وہ ڈپارٹمنٹ ہی علیحدہ ہے. ہمارے پاس اختیارات نہیں ہے کہ کسی کے خلاف کوئی کاروائی کریں. تو سر آپ نے اس دن نہیں جانا تھا نا واپس موقع پہ؟ میں تو گیا ہی نہیں ہوں. میں آپ نے اپنے آدمی کو بھیجا نا؟ نہیں، آدمی کو تو میں نے فون کیا، میں تو چھٹی پہ تھا نا. اس دن تو چھٹی تھی ہماری، اتوار کو تو چھٹی ہوتی ہے. سر اگر آپ کا ادھر جانا نہیں بنتا تھا، آپ کا کام نہیں تھا، تو پھر آپ کے اسسٹنٹ نے بھی نہیں جانا تھا نا؟ بس سر وہ چلا گیا، اس کی غلطی تھی. اب وہ ایسے جا کے دیکھ آیا تو اب میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ اس کی غلطی ہوگی. اب وہ اس نے اگر کر لیا تو میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ سر آپ کے کہنے پہ وہ گیا ہے جی؟ نہیں، مجھے تو پولیس والا کہا جی بندہ ایک بھیج دو ذرا، بس اس طرح ہے. سر وہی پولیس اب کہہ رہی ہے کہ ڈاکٹر کے کہنے پہ کاروائی ہوگی. بس جی میں تو نہیں کہہ سکتا کہ کاروائی ہوگی یا نہیں ہوگی، کیونکہ میں تو اس معاملے میں پولیس کی کوئی ہیلپ نہیں کر سکتا. سر یہ ادریس نامی قصاب جو ہے پہلے بھی یہاں سے گوشت وغیرہ کرواتا ہے؟ نہیں، ایسے میں نے تو نہیں پہلے اس کو آج تک دیکھا. سلاٹر ہاؤس میں جانور کرتے ہیں یہ. کوئی دکان ہے اس کی؟ ہاں جی، دکان تو ہے جہاں، وہ تو بازار میں ہوگی نا. دکان تو لازمی ہے. جو کسائی لے کے جاتے ہیں گوشت، وہ سلاٹر کر کے لے کے جاتے ہیں، تو وہ اپنی دکانوں بھی لے کے جاتے ہیں. گھر تھوڑا وہ کرتے ہیں، بیچتے ہیں جا کے.
جی ناظرین، جیسے کہ آپ نے ڈاکٹر صاحب کی باتیں بھی سنی، یہ ادھر انچارج ہیں ویٹرنری ڈچکوٹ میں، اور ان کا بھی تقریباً منیر ایسائی کی طرح یہی کہنا ہے کہ یہ میرا کام نہیں ہے، یہ میں اس پہ کارروائی نہیں کر سکتا، اور دوسرا منیر صاحب بھی یہی کہتے ہیں جی کہ میں اس پہ کارروائی نہیں کر سکتا۔ عوام نے وہ گوشت کھا لیا، وہ مردار تھا یا بیمار تھا؟ بیمار گوشت کھلانا جرم ہے اور کھانا مضر صحت ہے۔ تو اب مسئلہ ادھر یہ ہے کہ عوام کو انصاف کون دلائے گا؟ عوام کے ساتھ جو زیادتی کی گئی اس کا ذمہ وار کون ہے؟ اس وقت یہ دو محکمہ وائلڈ لائف ویٹرنری اور سلاٹر ہاؤس اور پولیس دونوں اپنی ذمہ واری کا ادھر کوئی غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ ابھی ہم ایس ایچ او صاحب سے ملتے ہیں اور ان سے جانیں گے کہ وہ اس بارے ہم موجود ہیں اس وقت تھانہ ڈچکوٹ میں، اور ادھر ہم ملاقات کے لیے آئے تھے۔ ہمارے ادھر تفتیشی ہیں جو مردہ گوشت اس دن پکڑا گیا ہے ایک قصاب، اس سلسلے میں تقریباً ایک ہفتے سے ہم 8-9 دن سے ہم کوشش میں ہیں کہ ہم پولیس کے کسی ذرائع سے مل سکیں یا ان سے کوئی بیان لے سکیں، ان کا کوئی موقف لے سکیں، لیکن وہ تقریباً آئیں بائیں شائیں ہو رہی ہے ہمیں دونوں طرف سے ہی۔ ڈاکٹر صاحب سے ابھی میں نے تھوڑی دیر پہلے ملاقات کی ہے، اور کل ایس پی آفس میں تقریباً ملک منیر صاحب کے ساتھ ٹائم بنا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ میں اپنا موقف دوں گا، وہ شاید کسی مصروفیت کی وجہ سے ہمیں مل پا نہیں دے رہے ہیں 8-9 دن سے۔